السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے پہلے بات کریں گے کہ اس کے مسائل کہاں تک پہنچے، ملازمین کیا سوچ رہے ہیں، ان کے واجبات کی ادائیگی کہاں تک پہنچی ہے، اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ واٹر کارپوریشن کی آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی، اس کی کیا پوزیشن ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشاد احمد خان صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ ورکرز فرنٹ CBA کے۔ ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت شکریہ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں موجود ہیں۔ بتائیے کیا صورتحال ہے واٹر کارپوریشن کی اب؟ دیکھیں جی، واٹر کارپوریشن کے جو معاملات ہیں، ہم نے آپ کو پچھلے مہینے بتایا تھا کہ ریکوری ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس مہینے جو ریکوری آئی تھی پچھلے مہینے وہ 184 کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حالات اور واقعات جو ہے وہ تھوڑے سے تبدیل ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ جی سید صلاح الدین صاحب کو جو ہے وہ انکوائری میں ڈال کر ابھی فی الحال جو ہے وہ کام سے روک دیا گیا ہے، اور میرے خیال سے شاید امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے۔ اور دیگر معاملات ہیں ملازمین کے، 623 ملازمین جو ہے ابھی اسی وقت جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں 2024 میں، اور واجبات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن واجبات کی ادائیگی اس انداز میں نہیں ہے۔ ہاں، کافی ملازمین پریشان ہوتے تھے کہ جی ہمارے واجبات کے معاملات کے لیے جو ہم تک پہنچ جاتے تھے ہم ان کی داد رسی کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے ہم بات کر لیا کرتے تھے انتظامیہ سے یا اکاؤنٹ سیکشن سے کہ بھائی ان کے معاملات ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی ادائیگی جو ہے فوری طور پہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کچھ ایسے ملازمین ہیں جو بیمار ہو گئے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس 2000 1500 2500 ملازمین جو ریٹائرڈ تھے وہ آ جاتے تھے، لیکن تقریباً 12000 ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جن کے واجبات ابھی تک ادا نہیں ہوئے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے بیک پہ لے کے آئیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے انتظامیہ سے میٹنگ کی، بات کی، اور ان کو کہا کہ جی فرسٹ کم فرسٹ کی بنیاد پر ملازمین کو جو ہے واجبات ادا کیے جائیں، اور الحمدللہ اس کا لیٹر کا اجرا جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے ملازمین کو فرسٹ کم فرسٹ کی بنیاد پہ، چاہے وہ ہمارا ہو چاہے وہ ہمارا نہ ہو، کسی بھی قوم سے، مذہب سے یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اسے انشاءاللہ فرسٹ کم فرسٹ کی بنیاد پر جو ہے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ CBA نے ایک یہ کام کیا، دوسرا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہماری الحمدللہ چل رہی ہے، منظوری پر ہے، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہم ملازمین کو دیں گے، اور اتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ انشاءاللہ ملازمین جو ہے وہ پھولے نہیں سمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کہ جی انکوائری چل رہی ہے اس وقت، اور انکوائری سے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، فرق پڑا ہے انکوائری کچھ؟ فرق بھی پڑا ہے، بالکل پڑا ہے، اور دوسری چیزیں انکوائری ہونی چاہیے، اچھے انداز میں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے خلاف کمپلین ہو اسی کو بلایا جائے۔ ابھی ایسا ہوا کہ پوری کراچی کے تمام افسران کو بلا کر جو ہے وہ انکوائری کی گئی، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن جس کے خلاف کمپلین ہو اسے بلایا جائے۔ تمام ملازمین تو نہیں، لیکن تمام افسران میں جو ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور تمام افسران اس بار جو ہے وہ خوف زدہ ہیں کہ جی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے، جس نے آگ کھایا ہے وہ انگارے ہی ہگے گا، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو انشاءاللہ وہ میرے خیال سے اب رینج میں بھی آئے گا، اگر خالی انکوائری نہیں ہوئی تو۔ انکوائری چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے ملازمین کے معاملات جو ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً انتظامیہ سے جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو انکوائری ہے اس میں جو مین ایشو تھا وہ تو سب سوائل لائسنسز کا مسئلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اسکریپ کے حوالے سے بھی اس میں کوئی بات چیت ہو رہی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوا کئی پروگرام سے آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ اسکریپ چوری ہوا ہے۔ جی بالکل ہوا ہے، اسکریپ چوری ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کیا نام ہے سب سوائل سے اب یہ انکوائری میرے خیال سے شاید ہماری جو اطلاعات ہیں کہ اسکریپ پہ جائے گی، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسکریپ جو ہے ابھی سے نہیں، کئی سالوں سے چوری ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ابھی بھی جو اسکریپ جو یہ اٹھا ہے اس میں بھی ہمیں خدشات ہیں کہ چوری ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی مکمل طور پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی ملوث ہوں، ہم سمیت جو لوگ بھی ملوث ہوں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی شکنجہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ سزا بھی ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی صلاح الدین صاحب سے جب لاسٹ ٹائم ہوئی تھی آپ لوگوں کی ملاقات، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ریونیو بڑھانا ہے اور
کچھ لوگ باہر سے لگانے ہیں، چیزیں ہونی ہیں، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں جی، وہ صلاح الدین صاحب جب سے ہٹے ہیں ایک اچھا اقدام تھا وہ کہ ملازمین کی جو کمی تھی انہوں نے ہم سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ایڈ ہاک بنیاد پر جو ہے وہ ملازمین کو رکھیں گے، اور اس میں جو ہے ملازمین کے بچوں کو ترجیح دی جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ ریونیو میں بھی رکھے جائیں گے، سیوریج میں بھی رکھے جائیں گے، اور واٹر میں بھی رکھے جائیں گے۔ یہ جو ہماری آخری میٹنگ ان سے ہوئی تھی جس میں ہماری رابطہ کمیٹی بیٹھی تھی اس میں طے ہوا تھا، اور جیسے صلاح الدین صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کام دوبارہ سے شروع ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 623 ملازمین ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، اس سے پہلے کئی ملازمین ریٹائر ہو گئے، اب جو ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار ملازمین کی تعداد جو ہے وہ کم ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں، تو ملازمین پہ جو ہے وہ اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور ملازمین جو ہے وہ اس ٹائم پریشان ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ 3 آدمیوں کو کام کیا جا رہا ہے۔ جب اسٹاف کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک آدمی پہ بوجھ پڑتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایڈ ہاک بنیادوں پہ، فی الحال جب تک گورنمنٹ ویکینسی کا مسئلہ ہے، ایڈ ہاک بنیادوں پہ جو ہے ملازمین کو رکھا جائے، اور ملازمین کے بچوں کو جو ہے اس میں زیادہ ترجیح دی جائے۔ تو یہ کیا کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ملازمین اور مزید رکھے جائیں اور زیادہ بوجھ ہے، لیکن جو علاقائی صورتحال ہے، علاقوں میں آپ دیکھیں جگہ جگہ پانی بہ رہا ہے، سیوریج جگہ جگہ چوک ہوا ہے، چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ ملازمین کہاں کام کرے؟ دیکھیں ملازمین جب کم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک ملازم ایک جگہ پہ سیوریج کا اگر مثال کے طور پہ مین ہول کھولنا شروع کرتا ہے تو اس کو 2 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ مین ہول میں اترتا ہے، لائن چیک کرتا ہے، مشینری ہر جگہ تو نہیں پہنچ پاتی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اترتا ہے اور سیفٹی آلات بھی نہیں ہے ان کے پاس، جب وہ اترتا ہے تو پریشانی کی حالت میں اترتا ہے۔ ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ مین ہول میں اتر کے نہ اس میں سے گپ نکال سکتا ہے اور نہ جو نا وہ کام اس انداز میں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اوپر ایک آدمی ہونا چاہیے، جب تک وہ جوڑی نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہو پائے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ایک وہ کام رہ ہی جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اکیلا ملازم جو ہے دن بھر لگا رہتا ہے لیکن وہ مین ہول نہیں کھلتا۔ تو یہ ہے کہ جب ملازمین کی کمی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سیوریج بھی ابلے گا، کئی جگہ پہ پانی کی بھی مسائل پیدا ہوں گے، کئی جگہ پہ ایسا ہوگا کہ جی پانی بہتا ہوا نظر آیا، کیا ہو گیا جی وال نہیں کھلا، کیوں؟ ملازمین کی کمی ہے۔ جو ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ بیمار ہو گیا، یا اس کے گھر شادی ہے یا کوئی مسئلہ ہے چھٹی پہ چلا گیا، تو اس کی جگہ پر دوسرا ملازم آپ کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے، تو پھر یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہماری تو یہ گزارش ہے انتظامیہ سے بھی، اور ہماری جو صلاح الدین صاحب ہیں ان سے بھی یہ بات ہو چکی تھی کہ ایڈ ہاک بنیادوں پہ انشاءاللہ ملازمین رکھیں گے، اگر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں وہ، ورنہ جو انتظامیہ ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے ایڈ ہاک بنیادوں پہ ملازمین کو رکھیں اور ملازمین کی جو تعداد ہے ان کو پورا کیا جائے۔ رائٹ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور واٹر کارپوریشن کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جناب ارشاد احمد خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں CBA کے۔ جی ارشاد خان صاحب، بتائیے کہ اسکریپ کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کی بھی انکوائری کی شنید ہے کہ اس پہ بھی جی ہاں بالکل، بات چیت ہوگی۔ امید ہے کہ انکوائری جو ہے وہ اسکریپ کی طرف بھی جائے گی اور پیٹرول اور ڈیزل کی طرف بھی جائے گی، اور پھر میڈیکل کی طرف بھی آئے گی۔ یہ انکوائری ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے جب سب سوائل کی انکوائری ہو رہی تو دیگر معاملات بھی تو ہے نا، سسٹم کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کہاں پیسے جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، اور جس کے نام ہے وہ بھی منظر عام پہ آنے چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو ورک فورس ہے آپ کی، جو گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، صفائی کے معاملات جو لوگ دیکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی حفاظتی اقدام نہیں ہوتا، ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی پراپر، کیا یہ بھی آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے، اور ہم نے ابھی دوبارہ ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ، اور ابھی ہم نے ایک اعلان بھی کیا تھا جب ہمارا کرسمس کا پروگرام تھا اور نیو ایئر کا، اس کے اندر ہم نے تمام مسیح ملازمین کو پابند کیا تھا کہ جی کوئی بھی مسیح ملازمین بغیر سیفٹی آلات کے جو ہے وہ مین ہول میں نہیں اترے گا، اور اگر کوئی سپروائزر یا کوئی سب انجینئر یا کوئی ایکسین آپ کو پریشان کرے کہ جی آپ مین ہول میں اتریں، تو آپ اسی وقت فون کی کال ملائیں۔ میں نے اپنا نمبر وہاں بمنگے دہل 3 دفعہ دہرایا تھا، اور تمام ملازمین وہاں موجود تھے، تقریباً سینکڑوں ملازمین تھے، اور ان میسیج بھی دے دیا تھا تمام سیوریج کے ملازمین کو کہ آپ کو اگر کوئی ایکسین یا سب انجینئر تنگ کرے تو اسی وقت میری بات کرا دیں بغیر سیفٹی آلات کے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ ڈیجیز کوٹا بھی نہیں رہا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک ملازم پہلے یہ سوچتا تھا کہ چلیں جی اگر میری جان جاتی ہے تو میرا بیٹا جو ہے وہ میری جگہ جو ہے اپوائنٹ ہو جائے گا، وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے یا وفاقی حکومت نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے، یا کورٹ کی طرف سے بند ہو گیا ہے۔ تو اب ملازمین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جی اپنی جانوں پہ نہ کھیلیں، اور کوشش کریں جب تک آپ کے پاس سیفٹی آلات نہ ہوں اس وقت تک جو ہے وہ مین ہول میں نہ اتریں۔ تو یہ بتائیے کہ اکثر یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، چیزیں کہ جی جو CBA ہے وہ فرینڈلی CBA ہے اور بہت سارے معاملات میں احتجاج بھی کرتی ہے، اس کے بعد پھر معاملات بھی طے ہو جاتے ہیں، پھر بیک
فٹ پہ آ جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو صرف سوشل میڈیا پہ یونین چلا رہے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے ہر آدمی جو ہے وہ بلیک میلر بن گیا ہے, سوشل میڈیا کا جو ہے وہ بہت بڑا صحافی بن گیا ہے. جو لوگ بلیک میلر ہیں وہ گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالتے ہیں اور چلا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے احتجاج کیا کہ جی ہم میڈیکل کو آؤٹ سورس نہیں ہونے دیں, کیا ہوا؟ اگر ہوا ہو تو آپ داغ دیں ہمارے پہ کہ ہاں جی آپ نے احتجاج کیا, اس کے باوجود ہم نے منع کیا, ہم نے سامان اٹھایا, اس کے بعد نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ جی ہم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو آؤٹ سورس نہیں ہونے دیں گے. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی بولی لگنے والی تھی, ہم نے جا کے بند کرائی, سب کے سامنے بند کرائی. اس کے بعد جو ہے ہماری ایم ڈی سے بات ہوئی, ہماری جو ہے رابطہ کمیٹی آ کے بیٹھی اور یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم آؤٹ سورس نہیں کرتے, اس کو ایڈ ہوک بنیادوں پہ جو ہے وہ ملازمین کو اپائنٹ کرتے ہیں. یہ تمام معاملات تھے. اگر کوئی ایک احتجاج ہم نے فرینڈلی کیا اور وہ لوگوں کو نظر آیا ہو تو آج بتا دیں جو ہم نے کیا ہے الحمدللہ سب کے سامنے کیا ہے, اور ابھی انشاءاللہ بہت ساروں کے منہ اور بہت بند ہو جائیں گے. ہم ایک بہت بڑا اقدام اور اٹھانے جا رہے ہیں واٹر بورڈ میں انشاءاللہ, لیکن وقت کے ساتھ. یہ بتائیے کہ آپ کا بھی ڈائریکٹ براہ راست نام لیا جاتا ہے اور آپ کی یونین کے کچھ دیگر عہدیداران کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی فائلیں کراتے ہیں اور یونین کے بہاف پہ جو کہ عہدیدار ہیں تو اس لیے انہیں فیور مل جاتا ہے. آپ کے حوالے سے اسپیشلی ایک بات سامنے آئی کہ جی ارشاد احمد خان صاحب کا بیٹا بھی کہیں اپوائنٹ ہے, انہوں نے ملازمت لے لی اپنے بچے کے لیے, کچھ اور فیور لے لیا, کوئی کہتا ہے گھر الاٹ کرا لیا, کوئی اس طرح کے معاملات ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے جو ہے وہ افواہیں گردش کرتی ہیں. کیا میں کسی کمپنی کا ملازم ہوں؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایک سرکاری ادارہ ہے. 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر کسی کو اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کا نام پیرول پہ آ جاتا ہے, تو جس کو چاہیے پیرول نکال لے. میں یہ آج دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ میرے بیٹے کی اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں یا KWSSIP میں 1 گھنٹے کی یا کسی ٹھیکیدار کے ساتھ بھی 1 گھنٹے کی مزدوری بھی ثابت کر دے کوئی, تو میں نوکری چھوڑ دوں گا. CBA کی چیئرمین شپ نہیں کہہ رہا, میں نوکری چھوڑ دوں گا. مطلب بلا وجہ کے من گھڑت الزامات ہیں جو لوگوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں, اور وہ لوگ لگاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کام ملازمین کی داد رسی کرنا ہے, اور ہم ملازمین بہت زیادہ ہماری طرف آ چکے ہیں. تمام یونینیں ختم ہو گئی ہیں. جب یونینیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر ان کے لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے, اچھا تمام یونینوں کے لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں یونائٹڈ کے اکرام خان ریٹائر ہو گئے, پنل مکسی ریٹائر ہو گئے, آپ کے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے محسن رضا ریٹائر ہو گئے, لیاقت مکسی ریٹائر ہو گئے, آپ کے سہیل محمد صاحب ریٹائر ہو گئے, آپ کے جو ہے کیا نام ہے قیوم صاحب ریٹائر ہو گئے, دیگر لوگ ریٹائر ہو گئے. ریٹائرڈ ملازمین کو ملازمین سے کیا دد رسی ہوگی, انہیں تو صرف اپنا کام کرنا ہے. کوئی ایک شخص بتا دے کہ مکانوں پہ ہم نے پیسے لیے ہوں, لیتے ہیں لوگ, لے رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں لے رہا ہوں. کوئی ایک شخص بتا دے کہ ہم نے کسی کی جو ہے نا کنیکشن کی فائل کرائی ہو, ایک بھی کرا رہے ہیں, کرانے والے کرا رہے ہیں, کنیکشنوں کی فائلیں کرا رہے ہیں, اٹھا کے لاتے ہیں, پیسے کما رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایک لفظ کہہ دے کہ ہم کسی کے پاس جا کے ہم نے کسی کو یہ بھی دباؤ ڈالو کہ بھائی اس کی حاضری لگاؤ. ہم اپنے ساتھیوں کی حاضری بھی نہیں لگواتے, ہم اسے کہتے ہیں اپنی حاضری کو پنچول کرو. لوگ لگا رہے ہیں اپنے ساتھ 12 15 حاضری بھی لے کے گھوم رہے ہیں. ہمارا کوئی ایک آدمی ثابت نہیں کر سکتا. میں آج دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے, یہ ایک من گڑت خبریں ہیں, اور من گڑت اس لیے کہ الیکشن آ گئے, برساتی مینڈک باہر نکل آئیں, تو وہ الیکشن کی وجہ سے ریفرینڈم مارچ میں چیلنج ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کارروائی ہوگی. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے جیسے ہی وہ الیکشن سامنے آتا ہے, برسات آتی ہے, تو مینڈک بھی گٹرگو کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر آیا. لیکن دیکھ لیں آپ کے اچھے کاموں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز آئی سامنے تو سب سے پہلے ہم ہی آپ کے سامنے ہوں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بمنگے دہل کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے سامنے آئے تو بالکل آپ چلائیے گا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا جواب دے دوں گا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں.